بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم در معطل۔ دوسری فصل معطل میں ہے جو 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم معطل کے قواعد میں ہے۔ پہلا قاعدہ یعد والا ہے۔ ہر وہ واو کے جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو، یا ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتح کے درمیان واقع ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو، تو وہ واو گر جاتی ہے۔ ہر وہ واو کی جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو، یا ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتح کے درمیان واقع ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو، تو وہ واو گر جاتی ہے۔ جیسے یعد اصل میں تھا یوعد، یہاں پر واو واقع ہوئی علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان، اس کو گرا دیا تو یعد ہو گیا۔ یہب یسع اصل میں تھا یوہب یوسع، واو واقع ہوئی علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتح کے درمیان جس کا عین کلمہ حرف ہلکی ہے، یعنی یہب، یا کلمہ حرف ہلکی ہے، لام کلمہ حرف ہلکی ہے جیسے یسع، اس واو کو گرا دیا۔ یعد اصل میں تھا یوعد، واو واقع ہوئی علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان، اس کو گرا دیا تو یعد ہو گیا۔ یہب یسع اصل میں تھا یوہب یوسع، واو واقع ہوئی علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتح کے درمیان جس کا عین کلمہ حرف ہلکی ہے، یعنی یہب، یا لام کلمہ حرف ہلکی ہے یعنی یسع، تو اس کو گرا دیا، یہب اور یسع ہو گیا۔ آگے بعض صرفیوں پر رد کر دیا۔ بعض صرفی کہتے ہیں کہ اصل قاعدہ یہ ہے، جو واو یا اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتی ہے۔ جیسے یعد اصل میں یوعد تھا، واو واقع ہوئی یا اور کسرہ کے درمیان، اس کو گرا دیا۔ بعض صرفی کہتے ہیں جو واو یا اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتی ہے۔ جیسے یعد اصل میں یوعد تھا، یہاں پر واو واقع ہوئی یا اور کسرہ کے درمیان، اس کو گرا دیا۔ ان پر پھر سوال ہوا کہ اعد تعد نعد میں بھی تو واو گر گئی، حالانکہ یہاں پر واو یا اور کسرہ کے درمیان واقع نہیں ہے۔ ان پر سوال ہوا کہ اعد تعد نعد میں بھی تو واو گر گئی ہے، تو حالانکہ یہاں پر واو یا اور کسرہ کے درمیان واقع نہیں ہے، تو اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اعد تعد نعد یہ سب مضارع کے صیغے یعد کے تابع ہیں۔ تو ان لوگوں پر رد کر دیا کہ یہ بے فائدہ لمبی بات ہے۔ اصل قاعدہ وہی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتی ہے۔ ان پر مصنف نے رد کر دیا کہ یہ بے فائدہ لمبی بات ہے۔ اصل قاعدہ وہی ہے جو ہم نے کہا کہ جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتی ہے۔ اور ان پر پھر سوال ہوا کہ یہب میں بھی واو گر گئی، اصل میں تھا یوہب، یہاں پر تو واو یا اور کسرہ کے درمیان واقع نہیں ہے۔ ان پر پھر سوال ہوا کہ یہب اصل میں یوہب تھا، واو گر گئی، حالانکہ یہاں پر واو یا اور کسرہ کے درمیان واقع نہیں بلکہ یا اور فتح کے درمیان واقع ہے، تو اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہب اصل میں مکسور العین ہے، یوہب ہے، حرف ہلکی کی رعایت کرتے ہوئے عین کلمہ کو فتح دے دیا۔ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہب وغیرہ اصل میں مکسور العین ہیں، یعنی یوہب ہیں، حرف ہلکی کی رعایت کرتے ہوئے عین کلمہ کو فتح دیا اور یوہب کر دیا۔ تو ان لوگوں پر بھی رد کر دیا کہ یہ بھی تکلف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح تقریر قاعدہ کی وہی ہے جو ہم نے کی ہے کہ جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتح کے درمیان ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو تو وہ گر جاتی ہے۔ صحیح تقریر وہی ہے جو ہم نے کی کہ جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتح کے درمیان واقع ہو جس کا عین یا لام حرف ہلکی ہے تو وہ گر جاتی ہے۔ اور نیز صاحب منظوم نے بھی قاعدہ کی وہی تقریر کی ہے جو ہم نے کی ہے، انہوں نے یہ تقریر نہیں کی جو ان بعض صرفیوں نے کی ہے۔ آگے وعد اور یا عدت والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ واو جو فعل مصدر کے فا کلمہ میں واقع ہو وہ گر جاتی ہے اور عین کلمہ پر کسرہ آ جاتا ہے، اور اگر وہ اس مصدر کا مضارع
مفتوح العین ہو تو پھر عین کلمہ پر کبھی فتح بھی آ جاتا ہے اور آخر میں تا عوض کے اندر بڑھا دیتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے وہ واو جو فعل مصدر کے فا کلمہ میں واقع ہو گر جاتی ہے، عین کلمہ کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ اگر اس مصدر کا مضارع مفتوح العین ہو تو کبھی اس مصدر کے عین کلمہ کو فتح بھی دیتے ہیں اور آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں، جیسے عیدۃ، زینۃ، ساعۃ، اصل میں ہے وعد، وزن، وسع۔ یہ فعل مصدر ہیں، فعل کے وزن پر مصدر ہیں، تو فا کلمے کے اندر واو واقع ہوئی ہے، اس واو کو گرا دیا اور عین کلمہ کو کسرہ دے دیا اور آخر میں عوض کے اندر تا لے آئے تو ہو گیا عیدۃ، زینۃ اور سعۃ۔ اور سعۃ ایسا مصدر ہے کہ جس کا مضارع مفتوح العین ہے، تو اسی وجہ سے عین کلمہ کو مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ساعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہے عیدۃ، زینۃ، سعۃ، اصل میں ہے وعد، وزن، وسع۔ یہ فعل مصدر کے وزن پر فعل وزن پر مصدر ہیں، تو ان کے فا کلمہ میں واو واقع ہوئی، اس واو کو گرا دیا اور عین کلمہ کو کسرہ دے دیا اور آخر میں تا لے آئے تو ہو گئے عیدۃ، زینۃ اور سعۃ۔ اور سعۃ ایسا مصدر ہے جس کا مضارع مفتوح العین ہے، یعنی یسع۔ تو یہاں پر عین کلمہ کے اندر سین پر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح پڑھیں گے ساعۃ۔ آگے میعاد والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ ساکن جو غیر مدغم ہو اور کسرہ کے بعد ہو یا ہو جاتا ہے، اور وہ یا ساکن جو غیر مدغم ہو اور ضمہ کے بعد ہو وہ یا واو ہو جاتی ہے۔ وہ واو جو ساکن ہو، غیر مدغم ہو اور کسرہ کے بعد ہو وہ یا ہو جاتی ہے، اور وہ یا ساکن جو غیر مدغم ہو اور ضمہ کے بعد ہو واو ہو جاتی ہے۔ واو ساکن کی مثال میعاد، اصل میں تھا میوعاد، یہاں پر واو ساکن کسرہ کے بعد ہے، غیر مدغم ہے، اس کو یا کیا تو میعاد ہو گیا۔ پچھلی وازن میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر واو مدغم ہے۔ مثال میعاد، اصل میں تھا میوعاد، واو واقع ہوئی کسرہ کے بعد، یہ ساکن ہے، غیر مدغم ہے، اس کو یا کیا میعاد ہو گیا۔ اجلی وازن میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر واو مدغم ہے۔ اور یا ساکن کی مثال موسرن، اصل میں تھا مویسرن، یا واقع ہوئی، یا ساکن ہے، غیر مدغم ہے اور ضمہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو واو کر دیا تو موسرن ہو گیا۔ میزہ میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر یا مدغم ہے۔ موسرن اصل میں تھا مویسرن، یا ساکن ہے، غیر مدغم ہے اور ضمہ کے بعد ہے، اس کو واو کر دیا تو موسرن ہو گیا۔ میزہ میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر یا مدغم ہے۔ اور آگے بتایا وہ الف جو ضمہ کے بعد ہو واو ہو جاتی ہے، اور وہ الف جو کسرہ کے بعد ہو یا ہو جاتی ہے۔ وہ الف جو ضمہ کے بعد ہو واو ہو جاتی ہے اور وہ الف جو کسرہ کے بعد ہو یا ہو جاتی ہے۔ الف کی مثال جیسے قوتل، یہ ماضی، اس کی ماضی معروف ہے قاتل، جب ماضی مجہول بنانے لگے تو الف واقع ہوا ضمہ کے بعد، اس کو واو کر دیا تو قوتل ہو گیا۔ اور الف کسرہ کے بعد ہو محاریب، یہ جمع ہے محرابن کی، جب اس کی جمع بنانے لگے تو الف واقع ہوا کسرہ کے بعد، اس کو یا کیا تو محاریب ہو گیا۔ الف کی مثال جو ضمہ کے بعد ہو قوتل، اس کی ماضی معروف ہے قاتل، جب اس کی ماضی مجہول بنانے لگے تو الف واقع ہوا ضمہ کے بعد، اس کو واو کیا تو قوتل ہو گیا۔ اور وہ الف جو کسرہ کے بعد ہو محاریب، جمع ہے محرابن کی، اس کی جب جمع بنانے لگے تو الف واقع ہوا کسرہ کے بعد، اس کو یا کیا تو محاریب ہو گیا۔ اتخذ والا قاعدہ آگے بیان کیا کہ وہ واو اصلی یا اصلی جو افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہو اس کو تا کرتے ہیں اور تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں۔ وہ واو اصلی یا وہ یا اصلی جو افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہو اس کو تا کرتے ہیں اور تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں۔ واو کی مثال اتخذ کے اصل میں تھا اوتخذ، واو اصلی واقع ہوئی افتعال کے فا کلمہ میں، اس کو تا کیا
تا کا تا میں ادغام کیا تو اتقدہ ہو گیا۔ واو کی مثال اتقدہ اصل میں اوتقدہ تھا، واو واقع ہوئی افتعال کے فا کلمہ میں، اس کو تا کیا اور تا کا تا میں ادغام کیا، اتقدہ ہو گیا۔ اور یا اصلی کی مثال اتسر اصل میں تھا ایتسر، یا واقع ہوئی افتعال کے فا کلمہ میں، اس کو تا کیا، تا کا تا میں ادغام کیا تو اتسر ہو گیا۔ وجوہن والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ واو جو مضموم اور مکسور ہو اور کلمہ کے شروع میں واقع ہو، اور وہ واو جو مضموم ہو اور کلمہ کے درمیان میں واقع ہو، اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ وہ واو جو مضموم ہو یا مکسور ہو اور کلمہ کے شروع میں واقع ہو، اور وہ واو جو مضموم ہو اور کلمہ کے درمیان میں واقع ہو، اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ واو مضموم کلمہ کے شروع میں ہو، وجوہن اقتت اصل میں تھا وجوہن وقتت، واو کو حمزہ کیا تو وجوہن اقتت ہو گیا۔ اور واو مکسور کلمہ کے شروع میں ہو، اشاحن اصل میں تھا وشاحن، واو مکسور کو حمزہ کیا تو اشاحن ہو گیا۔ اور واو مضموم کلمہ کے درمیان میں واقع ہو، جیسے ادورن اصل میں تھا ادورن، واو مضموم کلمہ کے درمیان میں واقع ہوئی، اس کو حمزہ کیا تو ادورن ہو گیا۔ واو مضموم کلمہ کے درمیان میں واقع ہو، ادورن اصل میں تھا ادورن، واو کو حمزہ کیا تو ادورن ہو گیا۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے احدن اور اناتن اصل میں تھے وحدن اور وناتن، یہاں پر تو واو مفتوح کلمہ کے شروع میں واقع ہے، اس کو حمزہ سے کیوں تبدیل کر دیا؟ سوال ہوتا ہے احدن اور اناتن اصل میں ہیں وحدن اور وناتن، یہاں پر تو واو مفتوح کلمہ کے شروع میں ہے، اس کو حمزہ کیوں کر دیا؟ تو جواب دیا یہ شاذ ہیں اور خلاف قیاس ہیں۔ آگے اواصل والا قاعدہ بیان کیا کہ دو واو متحرک جب کلمہ کے شروع میں جمع ہو جائیں تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے۔ دو واو متحرک جو کلمہ کے شروع میں واقع ہو جائیں تو پہلی واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے، جیسے اواصل جو جمع ہے واصلتن کی، اور اویسل جو تصغیر ہے واصلن کی، اصل میں ہیں وواصل اور وویسل، وواصل اور وویسل، دو واو متحرک کلمہ کے شروع میں واقع ہیں، پہلے کو حمزہ کیا تو اواصل اور اویسل ہو گیا۔ اواصل جو جمع ہے واصلتن کی، وویسل جو تصغیر ہے واصلن کی، اصل میں ہیں وواصل اور وویسل، دو حمزے متحرکہ کلمہ کے شروع میں واقع ہوئے تو پہلے کو حمزہ سے تبدیل کر دیا، ہو گیا اواصل اور اویسل۔